على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الآخرة يزده في حرثه من كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. صدق الله العظيم. رسولوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ شان کو رحمت پر اس کا احسان ہے. اس نے تمام کو اس دین کی راہ میں مسلم کے لیے فرمایا ہے. رسولوں کو قرآن کریم کی دعائیں کریمہ میں آپ نے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دنیا میں رہ کر کے کچھ چیزوں کو کہ ان کو ان چیزوں کی تمنا کرنی چاہیے اور ان کو بدلہ جو اعمال صالحہ کا بدلہ ملنا ہے وہ کہاں پر ملنا ہے، اس بات کو رسول اللہ نے بتایا ہے. دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. یہاں دنیا دار لوگ بھی ہیں اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں. دوسروں کچھ لوگ جیتے ہیں دنیا میں دنیا کے لیے جیتے ہیں کہ ہمارا یہیں پر جینا، یہیں پر مرنا اور یہاں کے لیے جینا اور یہاں کے لیے مرنا ہے. اپنی ساری تیاری اور سب کچھ جو ہے یہاں دنیا کے لیے ہی ہے. ان کا آگے اور کوئی کچھ نظام نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں ہے اور یقین نہیں ہے، اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے. اللہ رب العزت والجلال فرمائے جو شخص اس بات کا طالب ہو کہ مجھے دنیا مل جائے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی مایوس نہیں کرتے. رب الجلال اس کی محنت کا صلہ اس کو ضرور دے گے اور اس کی محنت کا صلہ اسے ملے گا، اس کی محنت کا بدلہ اسے ملے گا. لیکن دنیا میں جب اس نے تمنا کی ہے کہ مجھے سب کچھ یہیں پر مل جائے اور مجھے آگے اور کچھ نہیں چاہیے، یعنی اس کا جو مقصد ہے اور اس کی منزل ہے اور اس کی منزل دنیا ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہم اسے کچھ دنیا دے دیں اور آخرت میں اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا. اور دوستوں دنیا کے اعتبار سے اگر بہت سب کچھ بھی مل گیا لیکن یقین جانی آخرت کے اعتبار سے اور آخرت میں جو صلہ ملے گا، جو بدلہ ملے گا اس اعتبار سے، وہاں کے اعتبار سے وہ کچھ بھی نہیں ہے. ساری دنیا کی نعمتیں اسے مل جائے، دنیا کی نعمتوں کی بارشوں سے اوپر ہو جائے، لیکن اگر یہی اس کا سب کچھ ہے تو یہ آخرت کے اعتبار سے کوئی نعمت نہیں ہے. اور جسے آخرت میں ملنا ہے یہ بات ہے کہ اس کو پھر آخرت میں اتنا بڑا بدلہ ملے گا اور اس اعتبار سے اس کو بدلہ ملے گا کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، کسی دماغ نے سوچا نہیں ہوگا. اور ایمان والے کی منزل دنیا نہیں ہے، ایمان والے کی منزل رب الجلال نے آخرت کو بنایا ہے. اللہ رب العزت والجلال نے دنیا کو ایمان والے کی امتحان کی جگہ ہے، یہ ایمان والے کے بدلے کی جگہ نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کبھی کبھی دنیا کے لوگوں کے درمیان میں رہ کر کے کہ ایمان والا کتنی مظلوم زندگی گزار رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت والجلال ہمارے سر نہیں رہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے. جبکہ دوستوں حقیقی بات یہ ہے کہ ایسا معاملہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ وقت امتحان کے رکھے ہوئے ہیں. اس امتحان ہمارا کب تک ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، یہ دوستوں ہمارے اور رب الجلال کے درمیان میں راز کا معاملہ ہے. اس میں ہمارے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے. لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہے کہ ہمارے ساتھ میری مدد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے، دوسرے مذاہب کے لوگ بہت عیش و آرام والی زندگی بسر کر رہے ہیں اور دنیا والے لوگوں کی ہمدردی بھی انہیں لوگوں کے ساتھ ہے، ایمان والے کے ساتھ کسی کی ہمدردی نہیں ہے. تو یاد رکھیے دوستوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کو فرمایا اور بالکل 100% صحیح ہے
یہ فرمایا الکفر ملۃ واحدہ، یہ سارا کفر ایک ہے، چاہے جس مذہب کے ماننے والے ہوں، چاہے جس طرح کے لوگ ہوں، وہ سارے کے سارے دوستوں آپس میں اندر سے سب ایک ہے، اور ایمان والوں کے خلاف تو سب ایک ہے۔ تھوڑا کم زیادہ کسی نے ہم کو پڑھانے کو پوچھ لیا، اس کا مطلب نہیں کہ ہمارا وہ حقیقی طور پر ہمدرد ہے۔ ان کی ساری کمیونٹی جو ہے وہ سب کے سب دوستوں سارا کفر ایک ہے، اسی لائن میں سب آتے ہیں۔ اور ایمان والوں کو رب ذوالجلال کو چھوڑ کر کے اللہ رب العزت والجلال کے علاوہ کسی پر بھروسہ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ بھروسہ رب ذوالجلال کے اوپر ہونا چاہیے، اسی سے مدد طلب کرنا ہے، اور اسی سے اپنے سارے شکوے گلے شکوے رب ذوالجلال کے سامنے کرنے ہیں۔ ایمان والا دوستوں، ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی مدد کو اور دنیا میں چین و سکون والی زندگی کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے اور ایمان کو چھوڑ کر کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ کر کے دوسرے کسی راستے پر ہم لوگ جو دنیا کا چین و سکون ڈھونڈ رہے ہیں، جبکہ رب ذوالجلال نے ایمان والوں کے چین و سکون کو، راحت کو، اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کے چین و سکون کو اللہ رب العزت والجلال کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ جو اعمال صالحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، ان طریقوں کے اندر ایمان والوں کی دوستوں کامیابی چھپی ہوئی ہے، اور اسی میں راحت اور چین و سکون چھپا ہوا ہے۔ لیکن ایمان والا ان طریقوں کو چھوڑ کر کے دوسرے طریقوں کے اندر اپنے مستقبل کو تلاش کر رہا ہے، اپنے چین اور سکون کو تلاش کر رہا ہے کہ اگر دنیا میں رہنا ہے، دنیا والوں کے ساتھ رہنا ہے، تو اس طریقے کے اوپر یہ ساری چیزیں یہ ممکن نہیں ہے۔ حقیقی طور پر دوستوں کو ایسا نہیں، دنیا میں انہی لوگوں کی قیمت لگائی جاتی ہے جو اپنی قیمت آپ پہچانتے ہیں۔ جس کو اپنی خود کی قیمت کا پتہ نہیں ہے، پھر اس کی قیمت دوستوں سارے عام بازاروں میں نیلام ہوتی ہے، اسے اپنی قیمت کا پتہ نہیں ہے۔ وہ اپنے راستے کو بھول چکا ہے، جن بڑوں نے اسے وہ راستہ دکھایا ہے اس کی ترقی کا اور اس کے چین و سکون کا، اس کے راحت کا، اور ہمیشہ ہمیشہ ترقی کا ضامن اور جو ہمیشہ ہمیشہ کامیابی کی ضمانت کی ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طریقے کو چھوڑ چکا ہے، اپنا راستہ چھوڑ چکا ہے۔ اس لیے کیا ہوا، آج اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور دنیا جو ایسے ٹھوکریں مار رہی ہے اسے خود اپنا پتہ نہیں ہے۔ اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس قوم کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے۔ قیمت ان لوگوں کی لگتی ہے جسے اپنی قیمت کا پتہ ہے، اپنے ہنر کا پتہ ہے، اور اس بات کا پتہ ہے کہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت دی ہوئی ہے۔ وہ قوم بکاؤ قوم نہیں ہوتی ہے، کیوں؟ اسے اپنی قیمت کا پتہ ہے، وہ اپنے آپ کو جانتا ہے کہ وہ ایمان والی جو اتنی بیش بہا قیمت اس کے پاس ہے، اس کی قیمت دنیا والے لوگ نہیں لگا سکتے، اس کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ کسی طرح کی کمپرومائز نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن دوستوں، جو قوم اپنے آپ کو بھول جائے، اپنی قیمت کو بھول جائے، پھر دوستوں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ اپنی قدر اپنے آپ کو خود پہچاننا ہوگا کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح کے رشتے رکھنے چاہیے، کیا ہمارا رشتہ اور ہمارا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم سے چاہا جا رہا ہے؟ جواب مل جائے گا اپنے نفس سے خود کہ ہمارا رشتہ ویسا ہے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا نہیں ہے۔ ایسا رشتہ نہیں ہے، بلکہ کہیں نہ کہیں اس میں کمی ضرور آئی ہے، اس میں کھٹاس آئی ہے، اس تعلق کے اندر دوستوں کمزوری آئی ہے۔ اس کمزوری کو دور کرنا ہم تمام لوگوں کا اجتماعی طور پر کام ہے۔ ہمیں اجتماعی طور پر دوستوں اس سلسلے میں سوچنا ہوگا کہ ہمارا تعلق رب ذوالجلال سے کس طرح سے مضبوط ہو جائے، اور کس طرح سے دوستوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو ہیں اور جو طریقے بتائے ہوئے ہیں وہ طریقے ہماری زندگیوں کے اندر کس طرح سے واپس آ جائیں۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر یا کسی بھی جگہ پر وہ قوم دوستوں اس کی عزت تبھی ہوگی جب وہ اپنے طریقے کے اوپر پائی جاتی ہو، اس کے لوگ اس سے سمجھوتا نہ کرتے ہو، اس میں جو خرید و فروخت نہ ہوتی ہو، وہ قوم بکاؤ نہ ہو،
اور دوستوں سر عام اس کی نیلامی نہ لگتی ہو، اس لیے ان کو اپنی قیمت کا پتہ ہے اور تو ان کے پچھلے میں جو سبق سکھایا ہے اسے وہ اچھی طرح سے یاد بھی رکھتے ہیں اور اسے اپنی زندگی میں جو سنو اتباع کے ساتھ اور فرما برداری کے ساتھ چلتے ہیں، پھر اس قوم کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا ہے۔ پھر اس کے آگے لوگ جھوٹے ہیں کہ بتاؤ آپ کی کیا فرمائش ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ اگر تم لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھنے والے ہو اور ہمارے صالحہ کرنے والے ہو تو ہم تمہیں زمین کی خلافت دیں گے، زمین کی حکمرانی دیں گے۔ یہ حکمرانی کب ملے گی؟ اس طرح سے نہیں ملتی، یاد کرنا پڑے گا اور پڑھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا اپنے پچھلے لوگوں کے ورق کو جو ہے پلٹ کر کے۔ حضرات صحابہ کرام وہ تو ہم سے بہت تھوڑے تھے، آج ایمان والا دنیا میں جتنی تعداد کے اندر ہے اس سے بہت تھوڑے تھے وہ، لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے اپنی قیمت نہیں لگائی، وہ بکاؤ قوم نہیں تھے۔ جس جگہ پر بھی گئے پورا ملک ایک ایک صحابی کے اوپر دوسروں کو کھڑا ہوا ہے، ان کے طریقوں کو دیکھ کر کے، ان کی چیزوں کو دیکھ کر کے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں کو دیکھ کر کے لوگ مرعوب ہوئے ہیں، اور ایسا مرعوب ہوئے دوستوں کہ جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ طریقہ بھائی چارگی کا اور یہ طریقہ ہے لوگوں کی غمگساری کا، یہ طریقہ بہت پسند آیا ہے۔ اور اگر جو ہے یہ ادنا سے صحابی اگر آج ہمیں اس طرح کی زندگی کو بتا رہے ہیں تو ان کے جو پیروں، ان کے جو بڑے ہوں گے وہ کس طرح کے ہوں گے، ہمیں ان پر ایمان لانا ہے۔ اور کیا ہوا؟ پورا ملک جو ہے دوسروں کو پتا ہوا ہے۔ اپنی قیمت کو ہمیں خود پہچاننا ہوگا۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے قرآن کریم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسی طرح سے ہمارے شاعر اسلام جو ہے ان کی عزت دوسری قومیں کریں، اور یہ ہر ایک کی تمنا ہے کہ قرآن کریم کی عزت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، حضرات صحابہ کا احترام ہے، دنیا کی ہر قوم ان کی عزت کرے۔ لیکن دوستوں کیا یہ چیز ہمارے اوپر جو نہیں ہوتی، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مکلف ایمان والے لوگ ہیں۔ ایمان والوں سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، رب ذوالجلال کا خوف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، شاعر اسلام کی دوستوں کو عزت اور احترام کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں سے رسالت کا احترام کرنا، قرآن کریم کا احترام کرنا، اس کو کما اور جو عزت کا حقدار ہے وہ عزت قرآن کریم کو عطا کرنا، اس بات کا مطالبہ غیروں سے نہیں ہے بلکہ ایمان والوں سے ہے۔ ایمان والوں سے اس بات کو چاہا جا رہا ہے کہ ایمان والا جو ہے قرآن کریم کی عزت کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق اس کے دل کے اندر پیوست ہو اور رب ذوالجلال کا خوف اس کے دل کے اندر ہو۔ اور ایسا خوف نہیں اور ایسی عزت نہیں اور ایسا عشق اور محبت، ایسا عشق نہیں جو دکان میں ہو کوئی پتہ نہیں ہے اور دوستوں اسی طرح سے اپنے سارے کاموں کے اندر بھی ہے، وہ محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور رب ذوالجلال کا خوف اسے اعمال کے اوپر ابھار کر کے لے آئے۔ جو اعمال صالحہ بتائے جا رہے ہیں اور فرمانبرداری کے اوپر دوستوں اس کو لا کر کے کھڑا کرے، اس بات کا مطالبہ دوستوں کو کیا جا رہا ہے۔ کیسی محبت اس کے اندر ہو، رب ذوالجلال کا خوف اس کے اندر ایسا ہو کہ گناہوں کی طرف اس کے قدم نہ اٹھے، اس کے قدم اٹھے تو فرمانبرداری کی طرف اٹھے، اعمال صالحہ کی طرف اٹھے۔ کسی نے کہا ہے جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دے، جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دے، حکم ہوتا ہے اپنے نامہ اعمال دے۔ ایسا نامہ اعمال نہیں ہے کہ ہم پر جو ہے چین و سکون اور رب ذوالجلال کی جانب سے راحت اور چین و سکون اترے۔ جیسے ہمارے اعمال اللہ رب العزت والجلال کے دربار میں پہنچتے ہیں، ہمارے اعمال جیسے اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچیں گے اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے ویسے ہی فیصلے اتریں گے۔ ایمان والا یہ چاہتا ہے میرے اعمال جیسے بھی جائیں ہم ہمیشہ چین میں، سکون میں اور راحت کی سانس لیتے رہے اور کھلی فضا میں سانس لیتے رہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔
بلکہ ایمان والوں کا تعلق اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط ہوا، ان کا تعلق جو ہے مضبوط ہوا اور وہ اعمال صالحہ کے اوپر کما حق کھڑے رہے اور فرمانبرداری کی طرف لوگ رہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام 100% اجتماعی طور پر رہا ہے، تو یاد رکھیں دوستوں، ایمان والا بھی خیر و سرور کے اندر رہے گا اور ایمان والوں کی وجہ سے ساری دنیا کا نظام خیر و سرور کے اندر رہے گا۔ اور جس دن یہ ایمان والے کے اعمال اور اس کا رشتہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمزور ہوا ہے، تو یاد رکھیں نہ ایمان والا خیر و سکون کی زندگی بسر کرے گا اور ان کی وجہ سے، ایمان والے لوگوں کی وجہ سے دنیا کا چین اور امن اور سکون بھی دوستوں کو خراب ہوگا۔ اور اجتماعی طور پر اس کا جو ہے دوستوں کا معاملہ ہے، بہت سارے لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے، دنیا آج بھی بہت سارے نیک لوگوں کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نوافل کے اندر اور اسی طرح سے 5 وقت کی نمازیں اور تہجد ان کی آج بھی نہیں چھوٹ رہی ہے، انہی لوگوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے، ان کی تہجد نہیں چھوٹ رہی ہے، 5 وقت کی نمازیں نہیں چھوٹ رہی ہیں، لیکن دوستوں کیا امت کا اجتماعی معاملہ ایسا ہے؟ اجتماعی معاملہ دوستوں ایسا نہیں۔ اور یہ کتنی بار کہا گیا کہ مدینہ منورہ دوستوں ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام تھے، لیکن مدینہ منورہ کے اندر ایک بے نمازی نہیں تھا، جبکہ صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کے اندر منافقین بھی تھے، مکہ مکرمہ منافقین نہیں تھے، وہاں تو 100% جو ایمان لایا اس کے اوپر حالات شروع ہو جاتے تھے۔ مکہ مکرمہ کی جو 13 سالہ زندگی ہے، ہم سے پڑھیں تو پتہ چلے گا، جو صحابی ایمان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تھے اپنے ایمان کو چھپاؤ، جہاں سے آئے اپنے گھر چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہوگا تب آ جانا۔ وہ کہتے تھے جب حق بات کو میں نے جو اقرار کر لیا ہے اور دل سے اس کو مان لیا ہے، تب پھر اس بات کا کیا ہوا، اس بات کے طور پر وہ مکمل طور پر تیار ہو کر کے آئے کہ صحابہ کرام کے وہ لوگ حالات دیکھ رہے ہیں، حضرات صحابہ کے ساتھ کیا گزر رہی ہے، یہ کفار مکہ اور مشرکین صحابہ کرام کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، وہ سارے چیزوں کو وہ لوگ دیکھ رہے تھے، اس کے باوجود ایمان لانے کے بعد ان سے چھپایا نہیں جا سکتا، ان سارے حالات میں ہم بھی گزرے تھے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے ایمان کو چھپا لے جائے، تو وہاں پر منافقین نہیں تھے جو باہر سے کچھ ہو اندر سے کچھ ہو، ایسے لوگ وہاں نہیں تھے، لیکن مدینہ منورہ میں آئے ہیں تو حالات کو خوشگوار ہوئے ہیں، وہاں منافقین بھی ہوئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے ایسے رہتے تھے جیسے وہ بھی صحابی ہوں، وہ بھی ایمان والے ہوں، اور جب اکیلے میں اپنے آقا لوگوں سے ملتے تھے کہ ہم تو ان کے ساتھ مسکری کر رہے تھے، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے، جبکہ دوستوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ لوگ اللہ رب العزت والجلال کو دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ حقیقی بات یہ وهو خادعون، یہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھلا کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام بنام سب کا پتہ تھا کہ کون سا جو صحابی ہے پورے طور پر اندر اور باہر سے مکمل طور پر جو تسلیم کرنے والا ہے اور کون جو منافقین والے حرکتیں کسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک کا نام پتہ تھا۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم چاہے دھوکہ دے دیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح سے اگر کسی چیز کے اندر ایسی چیزوں میں ملوث ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی والی ہے اور یہ چاہے پکڑ نہ آئے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم دھوکہ کر رہے ہیں، یہ تو دوسروں کو نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اپنے آپ کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے نفس کو ہم نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے، اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے کہ اور یہ ایک دن کیا ہوگا، ایسی پکڑ آئے گی، ایسی پکڑ آئے گی، فَإِذَا جَاءَهُمْ بَغْتَةً کہ اس طرح سے پکڑ آئے گی، اس میں آتا ہے یکایک، اور اس طرح سے پکڑ آئے گی اور ایسی پکڑ آئے گی
کہ اس کو ذرا برابر بھی وہ گمان تک نہیں ہوگا، اور اسے نہ سوچنے کا موقع ملے گا، اور نہ اسے توبہ کا موقع ملے گا، اور نہ اسے دوسروں کو اپنی زندگی کو دوبارہ صحیح طور پر اپنی زندگی صحیح طریقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق چاہے زندگی گزار لے، ویسا موقع نہیں ملے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ اللہ فضل فرما دے، کسی کے ساتھ جو رحم اور کرم کا معاملہ فرما دے، یہ اس کے دوسروں ذرہ نوازی، ورنہ دوسروں کو ایسا موقع ہر کسی کو نہیں ملتا، اور زندگی ہر کسی کو موقع دیتی ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی زندگی ہر کسی کو موقع دیتی ہے ایک مرتبہ جو اسے صحیح راستے پر لانے کے لیے، اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلانے کے لیے۔ یہ زندگی ایسے ہی نہیں چل رہی ہے، اس کا چلانے والا ہے، اس کے اوپر کسی کی پکڑ مضبوط ہے، اور ایک نہ ایک دن آئے گا کہ وہ شخص جو ہے کیسا بھی انسان ہوگا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں اسے آنا ہی آنا ہے، اور آخرت کی زندگی اسے تلے تنہا سفر کرنا ہے۔ لیکن دوستوں، ایسا وقت آنے سے پہلے ضروری ہے اپنے آپ کو پہچانے، اپنی قدر و منزلت کو پہچانے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اتنا بڑا انعام جو ہمیں اور آپ کو دوستوں سے نوازا ہے، اس انعام کی ہمیں اور آپ کو قدردانی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایمان کی دوستوں جو انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پورا اعتماد کرنا اور بھروسہ کرنا، اور یہی چیز ہے دوستوں ایمان والوں کو دنیا کی تمام قوموں سے امتیاز دلاتی ہے۔ ایمان والے اس بات کو سمجھ رہے کہ مجھے جانا کہاں ہے، ایمان والوں کی منزل دنیا نہیں ہے، ایمان والوں کی منزل آخرت ہے۔ یہ دنیا کے لوگ ہیں جو دنیا کے لیے جیتے ہیں، یہاں کے لیے مرتے ہیں، اور اپنی نسلوں کے لیے دوستوں کو ہمیشہ ہمیشہ کی فکر میں رہتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کا یہ دوستوں کی علامت نہیں ہے، یہ ایمان والوں کی علامت، یہ پہچان نہیں ہے۔ ایمان والوں کی پہچان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی ہے، اس کی منزل اس کی آخرت ہے۔ وہی چاہتا ہے میں ایک ہی وقت میں دنیا کی کشتی میں بھی سوار رہوں، آخرت کی کشتی میں بھی سوار رہوں، ایسا نہیں ہے۔ ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ وہ اس بات کو سوچ رہے کہ مجھے دنیا کی کشتی میں سوار ہونا ہے یا آخرت کی کشتی میں سوار ہونا ہے۔ ایک وقت میں انسان اگر دو کشتی میں سوار نہیں ہو سکتا ہے تو اسی طرح سے دوسروں ایمان والا بھی چاہے میں دنیا کا بھی سب کچھ کرتا رہوں اور آخرت بھی میرے ہاتھ سے نہ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا صحابہ کرام کو دنیا سے بے رغبتی کی دعوت دی ہے، دنیا سے بے رغبتی کا سبق سکھایا ہے۔ کوئی صحابی آتے آج میں نے اتنا کمایا ہے، آج میرے مال نے مجھے بے انتہا نفع پہنچا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کی نظر کو آخرت کی طرف موڑ دیتے، چاہتے بے شمار اس سے فائدہ اٹھا سکتے، لیکن نہیں۔ کہ ایمان والا دنیا میں دنیا کمانے کے لیے اور دنیا کی ترقی کے لیے اور اپنے نسلوں کی ترقی کے لیے نہیں آئے، ایمان والا اپنی آخرت کو بنانے کے لیے آیا ہے۔ اگر اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیا ہے تو یاد رکھیں دوستوں کو، دنیا کی تمام نعمتیں اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے، اسے آخرت میں وہ چیزیں ملنے والی ہیں۔ آخرت میں اتنا بڑا انعام اسے ملنے والا ہے کہ کل قیامت ان سے عرش کا سایہ سے نصیب ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر اس سے نصیب ہوگا، پل صراط کے راستے پر پل بھرنوں پار کر جائے گا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ایمان والا اپنے دنیا سے اپنی زندگی کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر کے دنیا سے جائے گا۔ اسے ایسا لگتا ہے یہاں پہ سارے لوگ ہیں، اس کے سارے خونی رشتے، ماں ہے، باپ ہے اور بیٹے ہیں، آج اسے اگر کوئی پریشان کرتا ہے اس کے پیچھے اس کا کنبہ قبیلہ، اس کا سارا خاندان سب آ جائے گا اس کے سپورٹ۔ یہ دنیاوی چیز ہے، یہاں خونی رشتہ ہے، اس کی وجہ سے پیچھے سپورٹ میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ آخرت میں اللہ نے اگر اس کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا ہو گیا جہاں اس کی ایک نیکی گھٹ گئی یا کوئی اس کے ساتھ کوئی معاملہ تعالیٰ کی پکڑ ہو گئی تو دوسروں کو نہ اس کا کوئی گھر والا، نہ اسی طرح سے اس کا کوئی خونی رشتہ دار، نہ اس کے پیچھے ہمیشہ صبح سے لے کے شام تک جو پسینے مارتا ہے، کوئی بھی دوستوں اس کے پیچھے کھڑا ہونے والا نہیں۔ قرآن کریم میں صاف طور پر فرمایا گیا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ کوئی مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئے گا، نہ کوئی اولاد کام آئے گی
اسے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ جس طرح سے دنیاوی زندگی اگر کسی کو سنکٹ میں کسی معاملے میں پھنسا تو مال دے کر کے انسان بچ جاتا ہے. کل قیامت کے دن مال دے کر کے نہیں بچے گا کہ شاید میں اتنا مال دے دوں اور میں جہنم سے بچ جاؤں، ایسا نہیں ہوگا. وہ تو اعمال والی دنیا ہے. یہاں سے اعمال لے کر کے جائے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر کے جائے گا. ہمیشہ ہمیشہ کی دوسری کو عیش اور آرام ملے گا، ہمیشہ ہمیشہ چین و سکون ملے گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری کو خوشبری ملے گی، اللہ رب العزت والجلال کی رضامندی ملے گی، اور اسی رضامندی کی وجہ سے عرش کا سایہ بھی نصیب ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، حوض کوثر سے پانی بھی ملے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل ہوں گے. جو رب الجلال کا مہمان خانہ ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن دنیا کے جس کونے میں بھی رہتا ہو اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر کے گیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ چین و سکون ملے گا. یہی چیز ہے کہ دنیا کے تمام لوگوں کے درمیان میں رہ کر کے جس نے اپنے نفس کے اوپر رہن کھایا ہے، اپنے آپ کے اوپر رہن کھایا ہے کہ مجھے یہاں سے اکیلے تنہا جانا ہے اور تنہے تنہا جو ہے اپنے ساری زندگی کا حساب دینا ہے، سوال جواب کا مجھے تنہے تنہا سامنا کرنا ہے، دوستوں اس کے لیے اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو آسان فرما دیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا جس طرح سے ترازو میں دو پلڑے ہوتے ہیں، ایک پلڑے کو اگر اس طرح جھکائیں گے دوسرا خود بخود اڑ جائے گا. انسان جس طرح سے مشرق اور مغرب میں مشرق سے اگر وہ قریب ہونا چاہتا ہے مغرب سے خود بخود دور ہو جائے گا، اسی طرح سے مغرب سے قریب ہونا چاہتا ہے تو مشرق سے وہ دور ہو جائے گا. دونوں جگہ کے وہ قریب قربت